سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، قوا انفسکم، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی۔ پھر کیا کہا؟ وقودھا الناس والحجارہ، اور ایسی آگ کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اگر آگے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جہاں پہ ایک نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے تو اس کا اتنا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اب خامد پہ ضروری ہے کہ وہ بیوی کی ہر لحاظ سے تربیت کرے، یعنی اس کے نماز کی فکر کرے، اس کے ذکر و اذکار کی فکر کرے، اس کے اخلاق کی، اس کے معاملات کی، ہر چیز کی فکر خامد کو کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ الرجل راع علی اہلہ، کہ جو مرد ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر اور خاص طور پہ اپنے بیوی بچوں پہ نگہبان ہوتا ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس مرد کے محتاط جو بھی ہیں ان کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمارے محتاط ہماری بیوی کو کیا ہے، ہمارے اولاد کو کیا ہے، تو اب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اب اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اور قدر کیسے ہوگی؟ کہ ہم نے اپنی بیوی کے بھی اور اسی طرح اپنی اولاد کے ہر طرح کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اور حقوق میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہ ان کو دین کا پابند بنانا ہے، ان کی نمازوں کی فکر، ان کی ذکر و اذکار کی فکر، ان کی عادات کی فکر، ان کے معاملات کی فکر، یعنی ہم نے ان کی اس طرح تربیت کرنی ہے کہ جس طرح ایک اسلامی معاشرے میں ایک جو فیملی ہوتی ہے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اور جب یہ سوچ ہر کسی کی بن جائے گی اور ہر گھر سے جو ہے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینا شروع ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پورا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ اس لیے جو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں ان کی قدر کی جائے، اور قدر کیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو بیوی سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اور اس میں سب سے بہتر کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں۔ خاص طور پہ میں جو مرد حضرات سے انہیں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم جنت میں جائیں۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنت میں جب ہوں تو ہماری بیوی اور ہمارے بچے بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہوں؟ تو یہ سب سے خوبصورت جو خواہش ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے صرف اپنی نمازوں کی، اپنے ذکر و اذکار کی، اپنے عبادات کی، اپنے معاملات کی فکر نہیں کرنی، بلکہ ہم نے گھر والوں پہ بھی نظر رکھنی ہے، اور ان کی بھی حد الامکان اپنی بساط کے مطابق ہم نے ان کی ہر چیز کی فکر کرنی ہے، تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں ان کی بہترین ہو جائے۔